بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، خوش آمدید۔ کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا عزیز طلبہ، آج ہم اردو کلاس کو شروع کرنے سے پہلے علامہ اقبال کے چند اشعار ہیں پڑھیں گے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اردو کے علامہ اقبال مشہور شاعر کے اشعار پڑھتے ہوئے آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کا نام ہے مکتوب نگاری یا خطوط نویسی۔ عزیز طلبہ، اس پر مکتوب نگاری پر دہم جماعت میں 5 مارکس کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے گا، جبکہ اعلیٰ سطح پر 15 یا 10 مارکس کے لیے۔ مکتوب نگاری کا جب سوال آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ خط کیسے لکھیں، خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے، خط لکھنے کے اصول کیا ہے، آداب کیا ہے۔ آئیے آج ہم خط لکھنے کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر، اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تمام اردو کے چاہنے والوں میں، دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر اردو میڈیم کے طلبہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں خط کیسے لکھیں، اس کے طریقے کیا ہے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، نشان، لکیر، نامہ، چٹھی اور مکتوب کے ہیں۔ خط اصطلاح میں دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو یا دو افراد کے درمیان اطلاعات یا معلومات کے لیے لکھے جانے والے پیغام کو خط کہتے ہیں۔ اور نجی سطح پر خط شخصی جذبات کا آئینہ ہوتا ہے اور اس سے انسانی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر عزیز طلبہ، خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، نشان، لکیر، نامہ جو فارسی کا لفظ ہے، چٹھی جو ہندی کا لفظ ہے۔ اصطلاح میں دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو، دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو یعنی زبانی گفتگو، دو لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو زبانی گفتگو کہتے ہیں۔ اور خط شخصی جذبات کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ دیکھنے سے اپنی صورت نظر آتی ہے، اسی طرح یہاں پر خط کے ذریعے اسی شخص کے جذبات سمجھ میں آتے ہیں۔ اس سے انسانی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، دیکھیے ان کے خطوط جیسے غبار خاطر، مرزا غالب مشہور شاعر، خطوط کا مجموعہ جیسے کہ عود ہند، غالب جو ایک ممتاز مقام جدید خطوط کے موجد کہلاتے ہیں، انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے خطوط جب پڑھتے ہیں مرزا غالب کے تو ایسا لگتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان آپسی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس لیے ان کے مراسلے کو مکالمہ کہا گیا۔ تو مرزا غالب کے خطوط اور علامہ اقبال کے خطوط موجود ہیں۔ ان سب کے شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اور کئی بار دیکھیں کہ دستخط کے ذریعے بھی کسی کی شخصیت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ تو دیکھیے اس سے انسانی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں
मकतूब या ख़त लिखने वाला कातिब या मकतूब नवीस और जिसके नाम ख़त लिखा जाए वो मकतूब इलैह कहलाता है। ख़त को हम अहम जाती और दस्तावेज़ी दर्जा हासिल होने की वजह से अदबी असनाफ़ में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर जो ख़त लिख रहा है वो कातिब कहलाता है। कातिब या मकतूब नवीस। जिसको ख़त लिखा जा रहा है वो मकतूब इलैह कहते हैं। ख़त को अदबी असनाफ़ में शामिल किया गया है। जैसे कि हमारे अदबी असनाफ़ है, अदब की किस्म जैसे अफ़साना, ड्रामा, नावल, कहानी, दास्तान, इंशाइया, ये तमाम क्या हैं अदब के अक़साम हैं। और ख़त जाती शख्सियत को वाज़ह करता है, साथ साथ दस्तावेज़ी दर्जा हासिल होने की वजह से। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, उनके ख़ुतूत को दस्तावेज़ी दर्जा हासिल है। हम जैसे आम लोगों के ख़ुतूत जाती ख़ुतूत होते हैं, जबकि आला शख्सियत के ख़ुतूत दस्तावेज़ी हैसियत रखते हैं। इसीलिए ख़त को अदबी असनाफ़ में शामिल किया गया है। आइए अब आगे देखते हैं। मौज़ू और मवाद की बुनियाद पर ख़ुतूत के 3 किस्में हैं। मौज़ू और मवाद की बुनियाद पर ख़त के 3 किस्में हैं। नंबर 1 निजी या जाती ख़त, नंबर 2 दफ्तरी ख़त, नंबर 3 कारोबारी ख़त। सबसे पहले देखेंगे निजी या जाती ख़ुतूत। वो ख़ुतूत जो अज़ीज़ व क़रीब दोस्त व अहबाब को लिखे जाते हैं, निजी व जाती ख़ुतूत कहलाते हैं। नंबर 2 दफ्तरी ख़त। वो ख़ुतूत या मुरासिले जो दफ्तरी काम को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं, दफ्तरी काम को जैसे कि दफ्तरी ख़ुतूत कहलाते हैं, दरख्वास्त वग़ैरह। नंबर 3 देखिए तिजारती या कारोबारी ख़त। वो ख़ुतूत जो कारोबार या तिजारत, साफ़ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि कारोबार के लिए, तिजारती गर्ज़ के लिए जो लिखे जाते हैं ख़ुतूत तिजारती ख़त कहलाते हैं। तो ये थे ख़ुतूत के 3 किस्में। आइए अब आगे देखते हैं ख़त के अहम अज्ज़ा। ख़त के अहम अज्ज़ा देखिए। ख़त के अहम अज्ज़ा 5 हैं। नंबर 1 पेशानी, नंबर 2 अलक़ाब, नंबर 3 आदाब, नंबर 4 मतन नफ्स मज़मून और नंबर 5 ख़ातिमा या इख्तिताम। आइए अब सबसे पहले हम देखेंगे पेशानी। सबसे पहले देखेंगे पेशानी। पेशानी जो है सबसे पहले यहाँ पर कातिब या मकतूब नवीस का नाम और पता। पेशानी जो सबसे ऊपर दाएं जानिब राइट साइड, यहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ लिखें और नंबर 2 ख़त लिखने की तारीख़ लिखें, जैसे कि 25 जनवरी 2021। देखिए यहाँ पर कातिब और मकतूब नवीस का नाम और पता, जैसे कि इम्तिहानी मरकज़, जैसे कि फ़र्ज़ी पते को ही लिखें, घर का पता ना लिखें। आप इम्तिहान में अगर आप इम्तिहानी मरकज़ पर हैं तो इम्तिहानी मरकज़ इम्तिहान दे रहे हों तो इम्तिहानी मरकज़ का ही नाम लिखें। और ख़त की तारीख़ देखिए ऐसा लिखिए 25 हिंसे में लिखिए, माहना अल्फाज में लिखिए और ईस्वी 2021 ईस्वी में लिखिए। ये सही तरीका बताया गया है। आइए अब देखेंगे अलक़ाब। अलक़ाब जो है ये मर्तबे के मुताबिक ख़िताब, क़िबले काबा, वालिदे मोहतरम, निदाए अलामत का इस्तेमाल करें, उस्तादे मोहतरम, निदाए अलामत, बरदारे मुकर्रम, निदाए अलामत। तो ये है अलक़ाब। नंबर 3 है आदाब। उम्र के मुताबिक कलिमात अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीमात, सलाम मसनून लिखें। तो ये है आदाब के कलिमात, जैसे कि उम्र के मुताबिक कलिमात लिखिए, अस्सलाम वालेकुम लिखिए, आदाब व तस्लीमात लिखिए, सलाम मसनून। आखिर में देखेंगे मतन नफ्स मज़मून। चौथा जो है मतन नफ्स मज़मून। मतन नफ्स मज़मून जो है ये हिस्सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है।
متن نفس مضمون جو ہے یہ حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ وہ 3 حصے ہیں: نمبر 1 تمہید، نمبر 2 عرض مدہ، نمبر 3 تکمیل مضمون۔ سب سے پہلے دیکھیں گے تمہید۔ متن نفس مضمون تمہید، عرض مدہ، تکمیل مضمون پر مبنی ہے۔ دیکھیے نفس مضمون یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تمہید میں لکھنا ہے آپ کو خیریت پوچھنا یا بتانا ہوگا، اور عرض مدہ میں غرض، حالات، کیفیت، التماس، فرمائش وغیرہ۔ نمبر 3 تکمیل مضمون میں موضوع الفاظ میں تکمیل کرنا ہوگا، موضوع الفاظ میں تکمیل کرنا ہوگا۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ نفس مضمون پر مشتمل ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہے جو نفس مضمون پر۔ تو اسی طرح سے آخر میں دیکھیں گے جو پانچواں جز ہے خاتمہ یا اختتام۔ پانچواں جو ہے خاتمہ یا اختتام۔ یہاں پر موضوع دعائے کلمات کا استعمال لکھیں، اور اختتامی کلمات مکتوب الیہ کا خیال رکھتے ہوئے رشتہ ظاہر کریں، کیونکہ دعائے کلمات کے ذریعے کاتب یعنی جو خط لکھ رہا ہے، مکتوب الیہ جس کو لکھا جا رہا ہے، یہاں پر جس کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا رشتہ ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا بیٹی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا فرما بردار شاگرد ہے، آپ کا نور چشم ہے، فرما بردار شاگرد استاد کے لیے، یہ سارے یہاں پر رشتے ظاہر کرنا ہوتا ہے دعائے کلمات کے ذریعے۔ تو آخری جو اختتام میں یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ آگے پڑھیں گے القاب و آداب۔ آگے کا عنوان جو ہے القاب و آداب۔ دیکھیے خط میں اہم ہوتے ہیں یہ جو القاب و آداب جو ہم لکھتے ہیں۔ ذاتی خطوط میں جو ہے کہ کاتب اور مکتوب الیہ کے باہمی تعلق و لحاظ سے القاب و آداب استعمال کیے جاتے ہیں۔ کس میں؟ ذاتی خطوط میں، یعنی بڑے ہیں چھوٹے ہیں، یعنی ان کا رشتہ کیسا ہے، دوستانہ یا استاد شاگرد کا، یا والدین بچوں کا ہے، یا بھائی بہن کا ہے، اس لحاظ سے ہم نجی خطوط میں القاب لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اگر آپ یہ القاب و آداب کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے مکتوب الیہ، جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں۔ سمجھو آپ والد صاحب کے لیے خط لکھ رہے ہوں تو ان کے لیے القاب ایسے لکھیے: والد محترم، قبلہ محترم، والد صاحب۔ ان کے لیے آداب اس طرح لکھیں: السلام علیکم، آداب و تسلیمات۔ اختتام: آپ کا فرما بردار پیارا بیٹا فرزند۔ اب دیکھیں گے اپنی والدہ کے لیے لکھ رہے ہوں آپ، والدہ مکتوب الیہ، تو ان کے لیے القاب ایسے لکھیں: پیاری امی جان، والدہ صاحبہ۔ ان کے لیے آداب ایسے لکھیں: السلام علیکم، آداب و تسلیمات۔ اگر آپ والدہ کے لیے لکھ رہے ہیں تو ان کے لیے آداب اس طرح لکھیں۔ اب آخری جو اختتام لکھنا ہے ان کے لیے: آپ کا فرما بردار پیارا بیٹا فرزند طالب دعا، یا پیارا بیٹا پیاری بیٹی وغیرہ۔ اب دیکھیں گے بھائی۔ اب بھائی کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں، بھائی کے لیے، تو ان کے لیے القاب ایسے لکھیں: بردار مکرم، بردار محترم، بھائی جان۔ السلام علیکم، آداب و تسلیمات۔ ان کے لیے اختتام ایسا لکھیے: خیر اندیش، دعا گو، آپ کا بھائی۔ تو اس طرح سے اگر آپ چھوٹا بھائی ہے آپ کا، ان کو لکھ رہے ہیں آپ خط، مکتوب الیہ ہے، تو چھوٹے بھائی کے لیے القاب ایسے لکھے: برخوردار، عزیزم، بردار عزیز۔ آداب ایسے لکھے: السلام علیکم، سلام و رحمت، دعا اور پیار۔ اختتام ایسا کرے: خیر اندیش، دعا گو، تمہارا بھائی۔ تو یہ اگر آپ بھائی کے لیے لکھ رہے ہیں تو اختتام ایسا کریں۔ تو اس طرح سے اگر آپ بہن کے لیے لکھ رہے ہوں تو بہن کے لیے القاب ایسے لکھے: پیاری ہمشیرہ، پیاری باجی۔ آداب ایسے لکھے کس کے لیے؟ اگر بہن کے لیے لکھ رہے ہوں تو آداب: السلام علیکم، آداب و تسلیمات۔ اختتام ایسا کرے: پیارا بھائی، نیاز مند، مخلص۔ تو دیکھیں آپ یہاں پر چاچا، ماموں، تایا کے لیے لکھ رہے ہو،
मकतूब इलय हैं तो इनके लिए अलकाब ऐसे लिखें, प्यारे चचा, प्यारे मामू, प्यारे ताया। उनके लिए आदाब ऐसे लिखें, अस्सलामु अलैकुम, आदाब व तस्लीमात। अब उनके लिए इख्तिताम ऐसे करें, आपका भांजा, भतीजा। तो इस तरह से अब देखेंगे आखिर में मीर मौलिम और मौलिमा, उस्ताद के लिए देखिए, उस्ताद के लिए ऐसे अलकाब लिखिए, उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मुकर्रम। उनके लिए आदाब ऐसे लिखिए, अस्सलामु अलैकुम, आदाब तस्लीमात। तो इस तरह से उनके लिए इख्तिताम ऐसा करें, अगर उस्ताद के लिए लिख रहे हों तो आखिर में इख्तितामिया कलिमात इस तरह लिखिए, नियाज़मंद, मुखलिस, खाकसार, आपका शागिर्द। तो इस तरह से अगर आप दोस्त के लिए लिख रहे हों तो देखिए यहाँ पर अलकाब ऐसे लिखिए, अज़ीज़ मन, शफ़ीक़ मन, अज़ीज़ दोस्त। दोस्त के लिए आदाब ऐसे लिखिए, अस्सलामु अलैकुम, सलाम व रहमत, सलाम मसनून, और इख्तिताम तुम्हारा दोस्त मुखलिस। तो ये तमाम क्या हैं, आदाब व अलकाब है। तो अगर आप ये अलकाब आदाब को याद रखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही कारआमद साबित होंगे। तो आगे देखेंगे हम ख़त का खाका। देखिए यहाँ पर आपकी मैं ख़ास तवज्जो चाहती हूँ, यहाँ पर जितनी बातें अब तक आपको बताई गई वो तमाम बातें इस खाके में शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ख़त का खाका बताया जा रहा है और दूसरे हिस्से में ख़त के खाका पूरा फिलअप किया गया है। यहाँ पर पहले हिस्से में देखिए यहाँ पर सिर्फ बताया गया है, दूसरे हिस्से में पूरा लिखा गया है। इस तरह देखिए, पहले हिस्से में पेशानी, पेशानी जो है ये सीधे जानिब, सबसे ऊपर सीधे जानिब, दाएं जानिब पेशानी। पेशानी में हम क्या क्या लिखते हैं, दूसरे हिस्से पर गौर कीजिए, कातिब का पता, तारीख़। क्या लिखना है, कातिब का पता और तारीख़ लिखना है। ख़त जो नाम जो लिखना है फ़र्ज़ी नाम लिखना है, पता भी फ़र्ज़ी पता ही लिखना होगा। और तारीख़ जो है वो आपको, तारीख़ जो है पहला जो है वो आपको हिंसे में लिखना है, उसके बाद अल्फाज में लिखना है, फिर हिंसे में लिखना है। दूसरे हिस्से में देखिए अलकाब व आदाब, मोहतरमी, मुकर्रमी, अस्सलामु अलैकुम, निदाए अलामत का इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर पेशानी, दूसरा हिस्सा जो अलकाब व आदाब जो है बुज़ुर्गों से मोहतरम, मुकर्रमी लिखा जाता है। यहाँ पर ख़ास चीज़ का ध्यान रखिए कि निदाए अलामत का इस्तेमाल करें। और अस्सलामु अलैकुम जब लिखते हो तो आप अलीफ़ और लाम लिखें। अलीफ़ और लाम लिखने से अस्सलामु अलैकुम हो जाएगा। अगर आप अलीफ़ लाम नहीं लिखेंगे, अलीफ़ सीन से लिखेंगे तो इस्लाम हो जाएगा। तो इसीलिए अस्सलामु अलैकुम में अलीफ़ लाम लिखें। अब देखेंगे चौथा हिस्सा जो है मतन नफ्से मज़मून। चौथा हिस्सा जो है मतन नफ्से मज़मून में देखिए, मतन नफ्से मज़मून में क्या क्या आता है, तमहीद, अर्ज़ मद्दा और तकमील। मतन नफ्से मज़मून में तमहीद, खैरियत पूछा जाता है। अर्ज़ मद्दा, अपने हालात से वाकिफ़ कराना होता है। तकमील मज़मून, मौज़ू अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए पूरे मज़मून को तकमील पहुंचाना होगा मुख्तसर में। अब देखेंगे आखिर में देखिए ख़ातिमा। ख़ातिमा में क्या है, आपका बेटा, अलीफ बे चीम। यहाँ पर फ़र्ज़ी नाम ही लिखना होगा, तो फ़र्ज़ी नाम है यहाँ पर आपका बेटा, अलीफ बे चीम। तो ये है ख़त का खाका। अब आइए देखेंगे यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर जो दिया गया है खुतूत का, वो सवाल है यहाँ पर, अपने वालिद के नाम ख़त लिखे जिसमें सालाना इम्तिहान की तैयारी का ज़िक्र हो। देखिए यहाँ पर कैसा लिखना है, जाती ख़त। ये क्या है, ये जाती ख़त है। जाती ख़त को ऐसा लिखे, सबसे पहले लिखना है पेशानी, सबसे ऊपर दाएं जानिब राइट साइड। पेशानी में देखो इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, फ़र्ज़ी पता, और तारीख़ लिखना है 1 जनवरी 2021। उसके बाद देखिए आदाब व अलकाब लिखना है, क़िबले काबा, वालिदे मोहतरम, क़िबले काबा, वालिदे मोहतरम, ये अलकाब है। अब आदाब लिखना है, अस्सलामु अलैकुम,
خدا کے فضل و کرم سے میں یہاں عافیت سے ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، ادب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے عرض مدہ کیا ہے، تمہید ہو گیا۔ عرض مدہ یہ ہے کہ فی الحال میں سالانہ امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں، جس کی وجہ سے خط لکھنے میں تاخیر ہوئی۔ آپ اطمینان رکھیں، میں بخیر و عافیت اپنی پڑھائی میں لگا ہوں، ہر مضمون کی باریکیوں کو سمجھ کر پڑھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی دعائیں اور میری محنت ضرور رنگ لائے گی۔ بقیہ باجی اور بھیا کو سلام عرض ہے۔ تو اختتام میں والسلام آپ کا فرما بردار علی بے پے۔ تو اس طرح سے آپ کو جاتی خط لکھنا ہوگا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں درخواستی خط۔ دیکھیے دفتری خط ہے، یہاں پر ایک درخواست لکھا جا رہا ہے، یہ دفتری خط ہے۔ دفتری خط دیکھیے کیسا لکھتے ہیں، یہاں پر سوال دیکھیے، اپنے میر معلم یا معلمہ کے نام خط لکھیں جس میں بڑے بھائی کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے 3 روزہ چھٹی کی درخواست کی گئی ہو۔ تو ایسا سوال یہ درخواست لیٹر ہے، جیسے کہ پنچایت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ پیدائشی سرٹیفکیٹ کے لیے بھی خط لکھا جاتا ہے، اور ٹی سی مانگنے کے لیے بھی خط لکھا جاتا ہے۔ تو ایسے کئی خطوط درخواستی خطوط یا دفتری خط کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر اسی طرح سے دیکھیے ایسا لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر بخدمت میر معلم صاحب یا معلمہ صاحب، سرکاری اردو ہائی اسکول بنگلورو۔ دیکھیں یہاں پر جاتی خط میں آپ فرام پہلے لکھتے ہیں، جاتی خط میں جس سے ہم جو لکھ رہا ہے کاتب اپنا پتہ لکھتا ہے، لیکن یہاں پر جس سے مخاطب ہو رہے ہیں مکتوب الیہ کا پتہ لکھنا ہوتا ہے۔ کس میں؟ دفتری خط میں۔ درخواست میں ٹو پہلے آتا ہے، جاتی خط میں فرام پہلے آتا ہے۔ یہاں پر مضمون بھی لکھا جاتا ہے دفتری خط میں۔ دیکھیں یہاں پر مضمون حوالہ کیا ہے، حوالہ لکھنا ہوگا آپ کو 3 روزہ چھٹی کی درخواست۔ مضمون یہاں پر بتانا ہوگا آپ کو 3 روزہ چھٹی کی درخواست۔ دیکھیں یہاں پر آداب، جناب عالی مودحانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی 10 جنوری 2021 کو ہونا قرار پائی۔ شادی میں میری شرکت ضروری ہے، اسی لیے آپ سے ادباً ملتمس ہوں کہ 9 جنوری تا 11 جنوری 3 روزہ چھٹی مرحمت فرمائیے، عین نوازش ہوگی۔ عرض گزارش آپ کا تابع فرمانبردار شاگرد علی بے پے جماعت دہام۔ تو اس طرح سے یہاں پر سیدھے جانب آپ کو تاریخ لکھنا ہوگا، تاریخ 8 جنوری 2021، کیونکہ آپ 9 جنوری سے چھٹی مانگ رہے ہیں تو 8 جنوری تاریخ لکھنی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ ہے دفتری خط۔ دفتری خط کو ایسے لکھنا ہوگا صحیح طور پر۔ اچھا تو عزیز طلباء اور طالبات، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی کلاس میں اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔